خانقاہ قدوسیہ صابریہ چشتیہ گلی بیلداران محلہ چوکی حسن خاں مراد آباد میں 10 جمادی الثانی مطابق 14 جنوری بروز جمعہ بعد نماز عشاء حضور مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ احد شمس الارض حضرت خواجہ حافظ شمس الدین صابری ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور قطب الاقطاب قطب العالم حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے قل شریف کی محفل آراستہ کی گئی، جس میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ درگاہ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ گنگو شریف کے سجادہ نشین و متولی پیر طریقت حضرت الحاج شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی صابری نعمانی کی سرپرستی میں منعقدہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کیا گیا اور بعدہ مشہور و معروف شاعر الحاج ماسٹر زاہد عرفانی قدوسی صابری، گوہر زادہ منصور عثمانی قدوسی صابری، احمد میاں عثمانی قدوسی صابری، سید محمد ہاشم قدوسی صابری معظمی اور مشہور نعت خواں خلیفہ ناظم حسین صابری، صوفی راہد علی قدوسی صابری، کلیم صابری کندرکوی، محمد کامران قدوسی، محمد عرفات سلامہ، محمد کیف سلامہ وغیرہ نے گلہائے نعت و مناقب پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ لیجئے پیش ہیں کچھ نظارے۔ کس قدر تیرے دل میں، کس قدر تیرے دل میں عشق نبی، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، جس نے اسلام پر گھر کا گھر دے دیا، جس نے اسلام پر گھر کا گھر دے دیا، مصطفیٰ کے وفادار ہو گئے۔ جو دل سے مصطفیٰ کے وفادار ہو گئے پروانہ نجات کے حقدار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پروانہ نجات کے حقدار ہو گئے جو دل سے مصطفیٰ کے وفادار ہو گئے۔ دنیا تو اس کے پاؤں کی ٹھوکر میں آ گئی، دنیا تو اس کے پاؤں کی ٹھوکر میں آ گئی، سرکار آپ جس کے طرفدار ہو گئے، دنیا تو اس کے پاؤں کی ٹھوکر میں آ گئی۔ نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں، ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدارے۔ اس موقع پر حمد و نعت فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر گوہر زادہ منصور عثمانی اور ان کے برادر خرد احمد میاں عثمانی نے حضرت شاہ مہتاب عالم قدوسی کے دامن کرم سے وابستگی کا شرف حاصل کیا اور ان کے ارادت مندوں میں شامل ہو گئے۔ سبھی لوگوں نے ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کی۔ خلیفہ الحاج غلام صابر قدوسی صابری نے اس موقع پر حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے کہا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے مول کر دیا، میں تو کچھ تھا بھی نہیں، کوئی اوقات بھی نہیں تھی۔ حضور قطب عالم پاک رحمۃ اللہ علیہ سے جڑنے کے بعد اوقات بنی، یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، خوب غور سے سن لیں میری بات۔ اور یہی ہے حضور قطب عالم پاک رحمۃ اللہ علیہ کا رتبہ، یہی ہے رتبہ حضور قطب عالم پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ سینئر سماجوادی رہنما ایوم پورو میئر پرتیاشی الحاج قیصر علی قدوسی نے بھی اس محفل کو خطاب کیا اور 25 جنوری تا 29 جنوری 2022 گنگو شریف میں منعقد ہونے والے عرس قطب عالم میں شرکت کی اپیل کی۔ حمد و نعت فاؤنڈیشن کے سیکریٹری اور مشہور ادیب ڈاکٹر محمد آصف حسین نے اس موقع پر حضرت شاہ مہتاب عالم صاحب کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا، خانقاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس خانقاہ کو جس کی سرپرستی حاصل ہے، جو روحانی شخصیت یہاں موجود ہے، وہ کوئی
ایسی شخصیت نہیں ہے واہ 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 کہ واہ جسے ہم سبحان ہم شمار کر لیں. بہت سے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے, لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں, اور میں نے میاں صاحب کے سامنے یہ بات آج تک نہیں کہی, میں اکثر پیچھے کہتا ہوں, لیکن میں حقیقت کہہ رہا ہوں اس بات جو میں نے محسوس کیا, میرا مشاہدہ کیا کچھ جو بھی ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک, لیکن فقر جسے کہا جاتا ہے, فقیری جسے کہا جاتا ہے, اس کے بہت سے رنگ ہیں, بہت سے رنگ ہیں, اس کو بیان نہیں کہہ سکتا. لیکن حضرت شاہ مہتاب میاں صاحب نے عقیدت مندوں سے عرس قطب عالم میں شرکت کی اپیل کرتے ہوئے اس موقع پر فرمایا, آج سردی کی وجہ سے زیادہ اطلاع بھی نہیں ہو سکی, سارے محلوں سے منع کر دیا گیا تھا کہ دور سے لوگ نہ آئیں, تو یہیں قریب کے تمام لوگ ہیں. تو میں سارا سال جو ایک سلسلہ میرے چچا محترم اللہ شاہ محی الدین میاں صاحب نے قائم کیا تھا, بلکہ ڈاکٹر آصف صاحب نے تو جو بیان کیا کہ یہ بیچ میں کچھ خلا رہا, حضرت شاہ ابراہیم صاحب سے یہ سلسلہ جاری ساری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اور ڈاکٹر آصف صاحب کی گفتگو میں جب سے حیران ہوں, انہوں نے فقیرانہ یا فقیر کیسا ہوتا ہے گفتگو کی, تو میں نے تو جو فقیر دیکھے ہیں وہ قریش میاں صاحب جیسے, سجاد میاں صاحب جیسے, معین میاں صاحب جیسے, اس دنیا داری کہ انسان میں, اس دنیا دار میں کون سی فقیری نظر آئی, مجھے ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ ڈاکٹر آصف صاحب کی کون سی نظر تھی, کون سی فقیری تھی. آخر میں قل شریف پڑھا گیا. محمد طارق خان CA نے شجرہ خوانی کی اور حضرت شاہ مہتاب عالم صاحب کے خلیفہ مجاز و درگاہ حضرت سید ابراہیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نائب سجادہ نشین خلیفہ سید یوسف علی قدوسی صابری نے ایصال ثواب کیا اور دعا فرمائی, جبکہ ان کے بعد خوش شاہ صاحب نے بھی دعا فرمائی. وسیلوں کے صدقے میں پروردگار تمام کا بیڑا پار فرما, تمام حاضرین کے گھروں میں رحمتیں برکتوں کا نزول فرما, کامیابی و کامرانی عطا فرما, میرے ملک ہندوستان میں امن و سکون پیدا فرما, اس ملک کو دنیا کا عظیم ترین ملک بنا, بالخصوص اس شہر مراد آباد پر یہاں رہنے والے جملہ باشندوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما, آنے والے عرس سال خیریت کے ساتھ انجام پذیر فرما. جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں درگاہ شریف میں جہاں جہاں بھی جائیں, پروردگار ان تمام کی مرادیں تمنائیں آرزوں کو پورا فرما, صحت سلامتی عطا فرما کر کرونا وائرس جیسی نامراد بیماری کا خاتمہ فرما کر, اے رب کریم پرانی سی رونقیں, برکتیں, لذتیں, حلاوتیں عطا فرما, رحمتوں پر نزول فرما, محمد عربی کے صدقے میں. دعا کے بعد سبھی حاضرین کی خدمت میں تبرک تقسیم کیا گیا. اس دوران خلیفہ شاہ عالم عرف پپو قدوسی, خلیفہ حافظ شاہد حسین قدوسی, صوفی محسن قدوسی, حاجی محمد کوثر قدوسی, حاجی نور الحسن قدوسی, الحاج ڈاکٹر شمشاد حسین صابری, حاجی شمشاد حسین صابری, محمد ندیم قدوسی, سید آفتاب علی قدوسی صابری معظمی, صوفی شمس الحسن قدیری تاج والے, محمد فرمان قدوسی, محمد روش قدوسی, حافظ شارق قدوسی, الحاج محمد عامر قدوسی, حافظ محمد علی وارسی, محمد اسد قدوسی, محمد شاہ نواز عرف شبو قدوسی, سید اعظم علی قدوسی, ارشاد حسین صابری, محمد جاوید عرف پپو قدوسی, محمد شاہدین قدوسی, حاجی گلریز قدوسی, اقبال مراد آبادی, محمد معراج قدوسی, الحاج محمد شاکر قدوسی, ڈاکٹر عشرت حسین صابری, محمد سیف صابری وغیرہ سمیت بڑی تعداد میں عقیدت مند موجود رہے. حضرت شاہ مہتاب عالم صاحب 15 جنوری کو گنگو شریف کے لیے روانہ ہو گئے, جہاں 19 جنوری کو حضرت شیخ العالم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے توشے کی محفل ہوگی.